الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ اس رات جاگنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا اور خاص طور پر قبرستان جانا، اہل قبور کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، یہ عمل کیسا ہے؟ اس کا دو ٹوک جواب یہی ہے، اس شب کے حوالے سے جاگنا، نوافل پڑھنا، دعائیں کرنا، قبرستان جانا، اس رات کے جتنے بھی امور ہیں کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے جو صحیح ہو جس سے اس رات نوافل پڑھنا، جاگنا یا قبرستان جانا ثابت ہو، کہیں بھی نہیں۔ جس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں باری تھی اور آپ رات کے ایک حصے میں اٹھ کر قبرستان گئے تھے، بقیع غرقد، یہ حدیث صحیح ہے، ایسا ہوا ہے، آپ گئے ہیں اور آپ نے اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کی، ثابت ہے، لیکن یہ رات کون سی تھی یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ اس سے یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان جائیں، دن کو بھی جا سکتے ہیں، رات کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس رات کا تعین ایک عقیدہ بن چکا ہے، اب عقیدے کے لیے، رات کے تعین کے لیے، کسی چیز، کسی عمل کے تعین کے لیے اس کے لیے دلیل چاہیے، اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ 15ویں شب تھی شعبان کی جس رات آپ قبرستان گئے تھے، یہ ثابت کہیں بھی نہیں۔ شیخ صاحب، ایک تو یہ کہ جو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اس آیت کو اگر بالکل اسی طرح من ہونے یعنی اذان کے بعد ہی کوئی اپنا کاروبار بند کرے، اذان کے بعد ہی وہ مسجد میں آئے تو جمعہ کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا سوال، وہ جو پچھلے نشست میں آپ نے من کا جو ترجمہ کیا تھا، تو میں نے مولانا مودودی صاحب کیا وہ تفسیر پڑھی، انہوں نے سوال اٹھایا کہ من کا ترجمہ یہ کریں گے تو فاجتنبوا الرجس من الاوثان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دیکھو بات، ہاں یہ دو سوال آئے ہیں۔ ایک سوال قرآن کریم کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو تو ذکر اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو۔ ساتھی کا سوال یہ تھا، جو شخص اذان سن کر، جمعہ کی اذان سن کر مسجد میں آتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اس کو جمعہ کا ثواب مل جائے گا؟ دیکھیں، قابل غور بات یہ ہے، شریعت نے نماز کے لیے دوڑ لگانے سے منع کی ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا، جب تم مسجد آؤ تو فاتوھا وانتم تمشوا، چل کر آؤ، وعلیکم السکینۃ والوقار، سکینت اور وقار لازمی ہے، فلا تأتوھا وانتم تسعون، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسجد میں دوڑ لگا کر مت آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو دوڑ نہ لگاؤ۔ یہاں قرآن کریم کی آیت پر غور کریں، فرمایا کہ دوڑ لگاؤ، کاروبار چھوڑ دو اور دوڑ لگاؤ۔ اور یہاں ایک واضح نقطہ ہے کہ تمہیں بہت جلدی آنا تھا، کاروبار بند کرنا تھا،
لیکن تم نے سستی کی، کوتاہی کی، کاروبار کو تم نے اہمیت دی، اب جاؤ دوڑ لگاؤ۔ اب یہاں دوڑ لگانے کا حکم یہ ہے، اس میں تخصیص کسی کو نہیں ہے۔ بوڑھا ہے دوڑ لگاؤ، 80 سال کی عمر ہے دوڑ لگاؤ۔ اب دوڑ لگانے کا حکم دیا گیا، غور کریں، یہاں ایک تنبیہ ہے، در حقیقت یہ تنبیہ ہے کہ یہ وقت نہیں تھا تمہارے جانے کا، مگر تمہیں کاروبار بڑا پسند آیا، اب دوڑ لگاؤ۔ یہاں دوڑ لگانے کے حکم میں بھی اشارہ ہے کہ تم اجر و ثواب سے تو محروم ہو گئے، چلو جاؤ اب نماز تو پڑھو۔ کیا چاہتے ہو کہ اب نماز بھی چلی جائے؟ یہاں بھی ایک تنبیہ ہے، خطرناک اشارہ ہے۔ اور نبی السلام جو کہ قرآن کریم کے اشارے ہیں، ناطق وحی، اور آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کا نام بھی لکھتے ہیں، اجر بھی لکھتے ہیں، ثواب بھی لکھتے ہیں۔ لیکن جب خطیب منبر پہ آ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور خاموشی کا سلوک کرتے ہیں۔ اب جو آئے گا اس کا جمعہ ہو گیا، اس کا جمعہ ہو گیا، لیکن جو ایک فضیلت ہے، الگ سے ایک فضیلت ہے، اس فضیلت سے محروم ہو گیا، فضیلت سے محروم ہو گئی ہے، جمعہ ہو گئی ہے۔ دوسرا، پچھلے دنوں سوالات کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ من جو ہے من تبعیضی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو ساتھی کا سوال یہ تھا کہ یہ قرآن کریم میں ہے، تو مولانا مودودی کی تفسیر میں نے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ معنی کریں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کیا من کو تمیز کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں جب بظاہر تعارض ہوگا اس کی تطبیق ہوگی، اس کی تطبیق ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں بظاہر تعارض ہوگا، اس کی تطبیق ہوگی۔ دو حدیثوں کے درمیان تعارض ہوگا، تطبیق ہوگی۔ اور اگر عموم ہے تو پھر عموم ہے، تطبیق نہیں ہوگی۔ مثلا کتاب اللہ کا لفظ ہے، کتاب اللہ کا لفظ ہے، جو اپنے عموم میں ہوگا تو اس میں قرآن بھی ثابت اور حدیث بھی ثابت ہے۔ جب اس کے عموم میں نہیں ہے، تخصیص ہے، تو پھر اس کا معنی صرف قرآن کریں گے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں جو کتاب اللہ ہے صرف قرآن کریم کے لیے، صرف قرآن کریم کے لیے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول ہے۔ اب یہاں کتاب اللہ کا معنی کیا کرو گے؟ قرآن کریم۔ اب یہاں قرآن کریم کریں۔ اب جہاں عموم ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا ہے جی، اللہ کے ہاں سال کے 12 مہینے ہیں، کہاں؟ فی کتاب اللہ، کیا ہے کتاب اللہ میں؟ اب یہ عموم ہے، اب عموم ہے، تعارض ہے، کیونکہ کتاب اللہ کا معنی صرف قرآن کرتے ہیں تو 12 مہینے ملتے بھی نہیں، 12 مہینے نام نہیں ملتے، کہیں نکالو گے یا تنعوذ باللہ آیت کو ڈھلاؤ گے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کرنا ہے؟ فرمایا ساقضی بینکما بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اور فیصلہ جو کیا اس کا آدھا حصہ قرآن میں اور آدھا حدیث میں۔ اب یہاں قرآن کتاب اللہ کا معنی کیا کرو گے؟ قرآن و حدیث سے مجموعہ کرو گے، ورنہ اللہ کے پیغمبر کی ذات پر الزام آ جائے گا۔ یہ تطبیق ہوتی ہے تعارض کی شکل میں، تعارض کی شکل میں۔ اب آئیے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ رجس سے کیا ہے؟ رجس سے۔ اس من کو ہم تبعیضیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ من کو تبعیضیہ کہتے ہیں۔ تبعیضیہ ہے، مولانا کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن بہرحال یہ کہ ہم کسی کے علم کی تنقید نہیں کرتے، لیکن فوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایک نقطہ کسی کو دے دے، کسی کو دے دے۔
وہ اہل علم ہیں، ہم طالب علم ہیں، لیکن ہم اس کا معنی تبعیضیہ کرتے ہیں کہ بعض بتوں کی خباثت سے بچو، یہ تبعیضی ہے۔ اس لیے کہ مشرکین 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن ہر قبیلے کا الگ بت تھا، ہر قبیلے کا الگ بت تھا، ہر قبیلے کا الگ عقیدہ تھا۔ کوئی لات کے ماننے والے تھے، وہ عزا کے قریب نہیں آتے تھے، کوئی عزا کے قریب جاتے تھے۔ ہر قوم کا، ہر برادری کا الگ بت تھا۔ اس لیے قرآن کریم صرف قریشیوں کے لیے نہیں ہے، مکہ کے قریشیوں کو نہیں سمجھا رہا، ہاشمیوں کو نہیں سمجھا رہا، پوری دنیا کے اندر، ہند ہے، ہندوستان میں ہر ایک الگ بت ہے۔ جو یہودیوں کا انداز ہے وہ اور ہے، سکھوں کا انداز ہے اور ہے، اب نصرانیوں کے ہاں جو بت ہے وہ کوئی اور طریقے کا ہے، جو ہندو کا بت ہے وہ اور طریقے سے۔ قرآن نے ہر ایک کو سمجھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر قوم کے لیے جو بتوں کی نجاست تھی وہ اسی بت میں تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کی کرتے تھے پوجا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بت تھے ہر مشرک تمام بتوں کی پوجا کرتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو طائف والے اللہ کے پیغمبر سے یہ کہتے کہ آپ ہماری برادری کے بت کو 1 سال کے رہنے دیں، ہماری برادری کا جو بت ہے اگر اس کو آپ نے توڑ دیا تو یہ لوگ اسلام ہی قبول نہیں کریں گے، ہم کپڑے ڈال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر برادری کا الگ بت تھا۔ جب پوری دنیا کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے اسلام آیا ہے اور ہر ایک کا الگ بت ہے تو آپ کا وہ معاملہ، ان کا وہ معاملہ، ان کا وہ معاملہ، پھر بھی تبعیضیہ کریں گے تو بات وہی واضح ہو جائے گی۔ مردہ، یہ سوال ہے کہ بکری مردار ہو گئی ہے نا، بکری مردار ہو گئی ہے، اس کے چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس بکری تھی، یہ ام المؤمنین ہے، اور رات کو بکری مر گئی۔ صبح کو سیدہ میمونہ کو پتہ چلا کہ بکری مر گئی۔ آپ نے 2 آدمیوں سے کہا، غلام تھے محلے والے، اس کو گھسیٹو اور کہیں باہر پھینک دو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو دیکھا کہ بکری کو گھسیٹ کر پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بکری مر گئی۔ فرمایا کہ اس کے چمڑے سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ وہ جی یہ مر گئی۔ فرمایا کہ مر گئی ہے، اس کو جب دباغت دو گے اس کے دباغت سے اس میں طہارت آ جائے گی۔ محدثین کے نقطے پر اتفاق ہے کہ جانور حلال ہو، اللہ کے نبی کو فرمایا جانور حلال ہے، اور وہ مردار ہو گئی، اس کے چمڑے کو اتار کر دباغت دے کر، دباغت اس وقت دی جاتی تھی کیکر کی چھال، نمک، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان کو مسلا جاتا، رگڑا جاتا، دھوپ پر پھینکا جاتا، اور اس طرح کی چیزوں سے وہ دباغت دیتے تھے۔ دباغت فما کل اہاب اذا دوبغت فقط طہر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ چمڑے کو جب دباغت دی جاتی ہے اس میں طہارت آ جاتی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ لہذا محدثین کا موقف جو ہے، محدثین کا موقف یہ ہے کہ جانور حلال ہو لیکن مردار ہو جائے، اس کے چمڑے کو دباغت دینے سے اس میں طہارت آ جاتی ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن فقہا جو ہیں، فقہا اہل رائے، ان کا موقف یہ ہے چاہے جانور حلال ہو، چاہے حرام ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ چیتا ہو، چاہے وہ شیر ہو، اس کے چمڑے کو بھی دبا کر دیں گے تو وہ بھی حلال ہو جائے گی۔ وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ محدثین کا جو موقف ہے حدیث سے ثابت ہے اور یہ عمل صحیح ہے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے بھی متعلق تعارف کرائے یا کرے کہ بھئی یہ میرا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے یا میرا ماموں ہے، چچا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں اس کا رشتہ دار اس طرح کا نہ ہو، تو یہ کیسا ہے کہ اس طرح کا رشتہ منسوخ کرنا کسی کے ساتھ؟ اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارے جیسے کہ ہمارے علم میں تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب لگانے سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے اکثر جو ہے اچھے خاصے مطلب دیندار اور متقی بھائی ہمارے نظر آتے ہیں جو سیاہ خضاب لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اس سے کوئی صورت میں نکلتی ہے؟
دو سوال ساتھی نے کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کسی ساتھی کا تعارف کرائے اور کہے کہ یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یا میرے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جبکہ نہ وہ ماموں ہو، نہ چچا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو۔ یہ تعارف کیسا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تعارف اگر وہ اس طرح کرا رہا ہے، ہاں ایک بھائی کا تعارف جو ہے وہ ایک دینی ہے، رشتہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور دینی بھائی ہے، بات کو کلیئر کرنی چاہیے۔ اور اگر دور کا کوئی بھانجا لگتا ہے یا بھتیجا لگتا ہے تب بھی تعارف کرائیں، بتائیں۔ رشتے میں ہمارے ہاں اردو کے اندر ایک جملہ ہے کہ یہ میرا بھانجا ہے، یا یوں کہتے ہیں یہ رشتے میں بھانجا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بھانجا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ بھانجا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میرا رشتے میں بھانجا لگتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں میری کزن ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، یا دور ہے، رشتے میں کہیں جا کر وہ میرا بھانجا لگتا ہے، بھتیجا لگتا ہے۔ رشتہ کلیئر کرنا چاہیے، اس میں مبہم رکھنا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ زیادتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ کالا خضاب لگانا ناجائز ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اہل علم، پڑھے لکھے، متقی، پرہیزگار لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ کالا خضاب تو کیا کہیں گنجائش ہے۔ واللہ عالم بالصواب، حقیقت بات اللہ پاک جانتا ہے۔ میرے علم میں ذخیرہ احادیث میں، جب میں کہوں کہ میرے علم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا علم چونکہ محدود ہے، اور یہ بھی ایک میری تواضع ہے کہ میں اپنی معلومات آپ کو رکھتا ہوں۔ میرے علم کے مطابق کوئی ایک بھی صحیح حدیث بھی نہیں جس میں کالا خضاب لگانے کی اجازت ہو، کوئی ایک بھی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے علم میں جو ہے وہ ممانعت ہے۔ سب سے صحیح ترین حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں داڑھی کو رنگو، بالوں کو رنگو۔ آپ نے آگے فرمایا کہ وجتنبوا السوادا، یہ الفاظ صحیح مسلم ہیں، وجتنبوا، اجتناب کرو۔ اجتناب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، السوادا، کالے کرنے سے۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ رنگو، لیکن کالے کرنے سے اجتناب کرو۔ صراحت آ گئی ہے، صراحت آ گئی ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں جو بات ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جس نے اپنی داڑھی کو کالا کیا تھا وہ فرعون ہے۔ سب سے پہلے زمین پر خضاب لگانے کی ابتدا فرعون نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر اس سلسلے کو، پھر یہ کچھ درمیان میں یہ گم ہو گیا تھا، پھر فرعون کے اس عمل کو زندہ کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا عبد المطلب ہے۔ فرعون بھی کافر، عبد المطلب بھی چوٹی کا مشرک اور کافر تھا۔ کسی نبی کے کسی امتی، کسی متقی کے بارے اس طرح عمل ہمیں نہیں ملتا۔ اور جو کالا خضاب کرتے ہیں وہ تعویلیں کرتے ہیں، جی فلاں بوٹی، فلاں بوٹی، اس کے لیے اسلام میں ہے کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو رنگ کالا آ جاتا ہے۔ بھائی دیکھو، ہر علاقے کی ہر چیز کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں گیا ہوں، وہاں میں نے کھجوریں دیکھی ہیں، کھجوریں کالی سیاہ ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر سرخ ہوتی ہیں جی۔ میرے پاس میرے ایک دوست ہیں، وہ جب انڈونیشیا سے آتے ہیں تو وہاں سے میرے لیے آم لے کر آتے ہیں۔ جب بھی وہ آم لے کر آئے ہیں، سبز آم لے کر آئے ہیں، میں نے کہا بھائی لذیذ بہت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈونیشیا میں آم سرخ ہوتا ہی نہیں، سرخ ہوتا ہی نہیں، لذیذ ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں سبز ہیں۔ بھائی اگر آپ کو ایسی بوٹی ملی ہے، وہی بوٹی رنگ کالا ہوتا ہے، تو جب نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کالے سے بچے، وضاحت آ گئی نا، لہذا وضاحت آ گئی ہے کہ کالے سے بچے، لہذا چھوڑ دے اس بوٹی کو، کسی اور چیز کو استعمال کر لیں جس سے یہ کہ کالا نہ ہو۔ جب کالے سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ بعض ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، جوان ہے، کسی وجہ سے بال اس کے سفید ہو گئے ہیں، تو چونکہ جوانی تو ہے،
وہ کالا کر سکتا ہے، تو ایسے بھی مجھے حدیث میں نہیں ملا کہ اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو جائے تو کالا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی تعویل ہے، حدیث نہیں ہے۔ بعض ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں مجاہدین کے لیے اجازت ہے، تو یہ بھی ایک تعویل ہے، اور آج تو ہم اس طرح کی تعویل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تعویل بھی اگر کریں تو بے سود ہے، اس لیے کہ آج جو ہے جو لڑائی ہے دو بدو بھی ہو، وہ تو ویپن کا دور ہے، ویپن کا دور ہے۔ اب جو روب ہے وہ ویپن میں، ایک ٹی بی کا مریض بھی کن پٹی پہ رستم پہلوان کہ کن پٹی پہ وہ ریوالور رکھ لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے منوا لیتا ہے، حالانکہ وہ ٹی بی کا مریض ہے، اور یہ رستم پہلوان ہے پاکستان کا، وہ کہتے ہیں ہاں جو کہتا جائے گا مانتا جاؤں گا، ہاں بیوی کو طلاق دے کہتے طلاق ہے، پورا معاملہ ہاں جی حوالے ہے۔ اب تو وہ روب والی باتیں نہیں ہیں، اور وہ بھی تعویل ہے۔ لہذا مجھے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی گنجائش نہیں ملتی کہ داڑھی کو یا سر کے بالوں کو کالا کیا جائے۔ ہاں البتہ وعید کے الفاظ ہے، وعید کے الفاظ ہے، وعید کے الفاظ، بعض الفاظ داڑھی کو کالا کرنے کے اتنے سخت ہیں، اللہ کی قسم میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی بیشتر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن دکھ ہوتا ہے یہ عمل دیکھ کر کہ یہ وعید ہے۔ میں آپ سے سب سے ایک درخواست کروں گا، اگر اس نقطے کو آپ نے پڑھنا ہو، میرے شیخ العرب والعجب سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی سب کو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا تھا، اس رسالے کا نام ہے الہی عتاب بر کالا خضاب، کہ کالا خضاب لگانے والے پر اللہ کا عذاب، اللہ کا کیسا عذاب ہے۔ انہوں نے احادیث کو جمع کر کے الگ سے کتاب لکھی ہے، اور سخت عذاب ہے، سخت عذاب۔ بھائی کالی داڑھی کرنا، سر کے بال کالے کرنا، اتنا عذاب ہے، اتنا عذاب ہے کہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وعید کے لیے یہ بھی کافی ہے، فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ پتہ نہیں یہ کیوں کرتے ہیں اور کن کا مطالبہ ہوتا ہے، اور بعض اچھے دوستوں اہل علم کو ان کے بارے معلومات جو صحیح معلومات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پرس میں، چھوٹے بیگ میں یا جیب میں ہر وقت چھوٹا سا برش اور ٹیوب جو کالے خضاب والی وہ رہتی ہے، اور چھوٹا سا شیشہ بھی رہتا ہے۔ باتھ روم میں گئے اور دیکھا کوئی بال سر تو نہیں نکال رہا سفیدی والا، اور وہیں اس کو ایسا کر دیا کہ آج اکثر لوگوں کو ان کے بارے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی شاید بال سفید ہوئے ہی نہیں، یہ ان کی داڑھی ہے ہی سفید، ایک کالی، ابھی سفید ہوئے ہی نہیں، ان کو اتنی فکر رہتی ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں بھی، ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی اس کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ بس مختصر کریں، ٹائم کافی ہوگی۔ ہاں جی، یہ اللہ کو جو ورد کرتے ہیں ان سے پوچھیں اس کا معنی کیا بنتا ہے جی، اللہ کا جو ورد کرتے نا، یہ تو ان سے پوچھیں۔ در حقیقت یہ ریاضتیں ہیں اور یہ مراقبت ہیں اور یہ خود ساختے یعنی وظائف ہیں، طریقہ مختلف گھڑا ہوا، اوقات گھڑے ہوئے، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث سے اس طرح کے اعمال کہیں بھی ثابت نہیں ہیں۔ رہا معاملہ فطرہ جو ہے، یہ مسلمان غریب اور جو 8 مصارف شریعت نے بیان کی ہیں، یہ ان کا سالانہ بجٹ ہے، یہ مسلمانوں کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے، مساکین کا، غرباء کا، یہ مستحق ہے، اور انہی کو ہی دیں۔ کافر جو ہیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے ان کے ساتھ ویسے ہمدردی کریں تاکہ وہ دعوت تبلیغ اسلام کے قریب آ جائے۔ یہ جو مخصوص احکام ہیں یہ مسلمانوں کا حق ہے، ان کو آپ دیں۔ دیکھو ایک آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، 2500 اس نے زکوٰۃ نکالی، مانا یہ کہ 1 لاکھ تو اس کے پاس ہے نا، اب 2500 ہوئی، وہ چاہتا ہے کہ کافروں کو بھی اسی میں سے دوں، ہندوؤں کو اسی میں سے دوں، فلاں کو اسی میں سے دوں، تو باقی جو 97,500 ہیں ان کے بارے فکر نہیں ہے۔
یہ رول میں رہے، مسلمانوں کا بجٹ ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قریب کرنا ہے، فلاح کرنا ہے، تو اس کے لیے 97,500 جو ہیں ان میں سے کچھ خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو نام ہے فقیر محمد، یہ نام شرعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں انتم الفقراء الی اللہ، اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ تم سارے کے سارے فقیر اللہ ہو، تم کیا ہو؟ ایسا ہے نا قرآن کریم میں، آئیے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقراء ہو، اور واللہ غنی، غنی کون ہے؟ ایک اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، سب اللہ کے فقیر ہو، کوئی کسی اور کا فقیر نہیں ہے۔ فقیر کہتے ہیں مسکین کو جو مستحق ہو، محتاج ہو، اور ہم سب محتاج ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے۔ چلو سبحان اللہ۔